حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ سبحان اللہ، کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا میں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اصول و برکت ایک دفعہ درود پاک کیجیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود پاک لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین متین اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کریم نے اس آیات مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب اس کی وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی اور نہ ہی آگے ہوگی۔ اللہ کریم نے اس آیات مقدسہ میں مدت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت، ہر گروہ، ہر جو بھی ہے، اس کے لیے اللہ کریم نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے، مدت اس کی مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب وہ حکم آئے گا تو اللہ کریم کے حکم میں تاخیر نہیں ہوگی، کہ جیسے ہمارے وعدے ہوتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلاف ہی ہوتی ہے، اس میں کبھی صبح کا کام شام کو ہو رہا ہوتا ہے، شام کا دوسرے دن ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ارشاد پاک فرماتا ہے کہ ہر ایک گروہ کا ایک وعدہ ہم نے مقرر کر رکھا ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ ہی وہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، بس وقت آیا تو اس بندے کے لیے وہ حکم جاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں مقررہ مدت سے جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، یا تو یہ مراد ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والی امتوں کے لیے، ان کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے، یا جب وہ آئے گا تو عذاب ضرور آئے گا، یا آیت کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو موت کا تلخ گھونٹ ہر ایک کو پینا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے وقت مقرر جو فرمایا ہے نا، وہ وقت مقرر اللہ کریم کا، اس میں کسی چیز کی طرف اللہ سے چلا جاتا ہے، جب وقت آتا ہے اس کو رزق وہ مل جاتا ہے، اور جب وقت آتا ہے اس کے پاس سے وہ دولت چلی بھی جا سکتی ہے۔ جب وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرماتا ہے، جب وقت آتا ہے تو اس کو کمزوری بھی چھا جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے، تو کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ہوتا رہتا ہے۔ تو وقت ہوتا ہے تو گرمی آتی ہے، وقت ہوتا ہے تو سردی آتی ہے، وقت مقرر ہے تو دن آ جاتا ہے، وقت مقرر ہے رات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ انسان کو تو صرف تھوڑا سا یہ موقع دیا ہے کہ اس موقع سے اپنے رب کی رضا والے کام کرتا ہے یا اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔
تو اس لیے انسان کے پاس وقت بہت قیمتی ہے اور بہت تھوڑا ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن جو ہے میرے لیے کیسا ہے، یعنی دنیا میں گزاروں گا یا قبرستان میں گزاروں گا، کوئی پتہ نہیں انسان کو، کیونکہ جب وقت آ جائے گا تو وقت پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو جائے گا۔ ویسے انسان کو فکر کرنی چاہیے، اپنے اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ وقت قیمتی وہ بنتا ہے جس میں اللہ کے رسول کی تابعداری ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے والا، سنت مصطفیٰ اپنانے والا جو ہے، اپنے آپ کو وہ فضول نہیں گزار رہا وقت کے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر پھر ایسا کرم فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین کی دنیا کی نعمتیں تو کیا، جنت کی نعمتیں بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ جو تابع دار ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہیں، جو اللہ کے رسول کی تابعداری وفاداری کرنے والے ہیں اور حکم کی پیروی کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے موت کا وقت مقرر ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ہر وقت جو ہے نا موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو ہر وقت گناہوں سے دور اور نیک اعمال میں انسان کو مصروف رہنا چاہیے کہ جو گناہ ہے نا اس سے بھی دور رہیں، اور جو نیک کام ہے اس کے اندر مصروف رہیں گے تو انسان کی زندگی قیمتی بنتی چلی جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہیں ملی ہیں، اب ان چیزوں کو تم نے فائدے میں حاصل کیا ہے یا ان چیزوں سے تم نے نقصان اٹھایا ہے۔ وہ 5 چیزیں سماعت فرمائیے توجہ سے، اور پھر سمجھیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ یہ 5 چیزیں جو ہمارے پاس آئی ہیں، کیا ان چیزوں کو ہم نے برباد تو نہیں کر دیا؟ ان 5 چیزوں کی تفصیل یہ ہے۔ پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو دیکھو، جوانی کا فائدہ اٹھاؤ۔ جوانی ویسے دیوانی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی زیادہ تابع داری کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے رب کا تابع دار ہو جائے، اور جوانی کے اندر جو انسان کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی کے ساتھ حسن جمال سے نوازتا ہے، اس وقت نفس بھی انسان کو ورگ لاتا ہے، شیطان بھی ورگ لاتا ہے، انسان کے پیچھے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی تابعداری کرتا ہے، اس جوانی والی زندگی کو اپنے رب کے نام لگا دیتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی بیماری سے پہلے صحت کا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ بیماری بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، تو کبھی انسان تندرست ہوتا ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بیماری سے پہلے انسان کو اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے کہ آج تندرست ہے، ہمت طاقت ہے، حکم کی تابعداری کریں، اپنے رب کے حکم کے جو التقاء ہو جانا چاہیے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بیمار کے لیے کئی دیکھے ہیں دوست ایسے کہ وہ زمین پر سجدہ کرنے سے بھی اب قاصر ہے، ترستے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ موقع مل جائے، لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھایا، اپنے رب کو راضی کر لیا، انہوں نے بہت کچھ پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت میں عزت سے نوازا۔
اور نمبر 3 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کا فائدہ اٹھا لو، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے نا، یہ پیسہ یہ نہ ہو کہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ضائع ہو جائے، کہ انسان ایسا کوئی کام کرے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو اس کو فائدہ کیسے پیسے اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں لگائیں، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کے راستے پر فی سبیل اللہ جس طرح بھی انسان کو چاہیے کہ یہ فائدہ اٹھانا چاہیے، کہ انسان جو ہے کسی کا فائدہ سوچتا ہے اللہ رب العالمین اس کا بھی فائدہ کرتا ہے۔ بہرحال محتاجی جب انسان کی آتی ہے نا، پھر انسان اس وقت سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، لیکن جب پیسہ ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں پیسے کو ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 4 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جان لو، کہ اپنی فراغت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم مصروف ہو جاؤ، کہ دنیا میں کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ تم وہاں مصروف ہو جاؤ اور پھر کہو کہ یار یہ مصروفیت ایسی ہے، جیسے کہ کئی ایسے جو ہے مستری وغیرہ ہیں، یا ان کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری مصروفیت ایسی ہے کہ سارا دن کام ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، تو نماز کی فرصت نہیں۔ تو حالانکہ یہ بہانے ہیں اپنے نفس کے، نفس ان کو ایسا اکساتا ہے، تو اس لیے مصروفیت ایسی بھی نہیں بڑھا لینی چاہیے کہ اپنے رب کی اپنے تابع داری سے دور ہو جائے۔ تو یہ کام اتنا ہی کرنا چاہیے کہ جتنا انسان کو دنیا میں رہنا ہے اتنا فائدہ اٹھائے، اور جتنا آخرت کی زندگی ملنی ہے اس میں رہنا ہے، زیادہ تر انسان کو اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اپنی مصروفیت سے پہلے جو فراغت والا ٹائم ملا ہے اس کو اپنے رب کی تابع داری میں گزار لینا چاہیے۔ اور نمبر 5 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ موت سے پہلے، موت وقت پر آ جائے گی، موت نے نہیں دیکھنا کہ یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، موت نے وقت پر آنا ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر وقت کے موت نہیں آتی، وقت پر ہی آنا ہے۔ تو اس سے پہلے اپنی زندگی کا جو انسان فائدہ اٹھائے کہ موت سے پہلے اپنے رب کی بات کا بیداری میں لگا رہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر ایک، جیسا کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کے ایک آدمی تھا حضرت بہلول رانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے دیکھا، وہ بازار میں کھڑے تھے اور بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا بھی اے اللہ والو، تم بازار میں کھڑے ہو کے رو کیوں رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ لوگ اتنے دنیا کے اندر مصروف ہو گئے ہیں کہ آج رب ان کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن یہ رب کے حکم کی تابع داری میں نہیں آ رہے۔ رب آج مان رہا ہے، یہ لوگ نہیں مان رہے۔ رب مانتا ہے، یہ لوگ نہیں مان رہے۔ تو اس نے دوسرے تیسرے دن پھر ان کو قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا۔ تو روتے ہوئے دیکھ کے انہوں نے پوچھا بھی آج تم قبرستان میں رو رہے ہو، یہاں کیا مٹ رہا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ آج بھی مسئلہ وہی ہے کہ آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، کہ آج یہ قبرستان میں آ گئے ہیں، آج ان کے پاس عمل بہت کم ہے، لیکن آج یہ اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کو منانا چاہتے ہیں، لیکن جب زندہ تھے تو اللہ تعالیٰ کو منایا نہیں۔ تو دنیا میں رہ کے یہ انہوں نے وقت ضائع کیا، اس لیے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ بہرحال یہ فکر کی باتیں ہیں، انسان کو اپنی فائدہ جو کرنے والی اصلاح ہے نا وہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنا فائدہ اٹھائے اور زندگی کا فائدہ اٹھا کے رب کی تابع داری کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے وعظ میں یہ فرما رہے تھے، وعظ کرتے ہوئے
یہ فرما رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں انسان کی، اگر رک گیا یہ سانس تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تم اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ ایسے اعمال کرو جو تم اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے، وہ بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہے۔ نفس کی فکر یعنی نفس جو انسان کو برگلاتا ہے تو نفس کے پیچھے نہ جائے، نفس کی نہ مانے، بلکہ نفس کے خلاف وہ کام کرے اور گناہوں سے دور رہے۔ گناہ اگر ہو جائے تو گناہوں پر روئے، تو جو بندہ ایسا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی فکر کرے، فکر کرنے والے کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور بے فکرہ آدمی جو ہے نا وہ وقت پر پھر پچھتاتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری کر لی جائے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا